الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے حج کی فضیلت کے بارے میں اور حج کے واجب ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں تاخیر اور سستی کی شدید مذمت کے حوالے سے جو روایات منقول تھی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور اس کے ساتھ پھر حج کی برکتیں کہ حاجی کیا ثمرات اور برکتیں یا نتائج لے کے آتا ہے، اور یہ کہ وہ حج کے معنوی جو مقامات یا مراتب ہیں اس کے حوالے سے حجاج کرام جو ہے نا وہ کتنے قسم کے ہیں، اور یہ کہ کیسا پتہ چلے کہ حج جو ہم کر کے آ گئے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے مد میں خرچ کی فضیلت کے بارے میں بھی جو روایات تھیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ آج کے حج پروگرام میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں وہ استطاعت کے بارے میں انشاءاللہ وہ ہم کچھ معروضات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت، یعنی لوگوں کے ذمے اللہ کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے بیت اللہ کا حج جو ہے نا وہ فرض ہے۔ البتہ من استطاع الیہ سبیلا، یہ ہر کس و ناکس پر واجب نہیں ہے، بلکہ وہ نماز اور روزہ کی طرح نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہر حالت میں نماز اس پر واجب ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے۔ اسی طرح یا روزہ بھی انسان صحت کی صورت میں جو روزہ اس پر واجب ہے، بیمار ہو تو روزہ اس پر نہیں ہے۔ حج ان میں مالی شرط نہیں ہے، نماز میں روزے میں کوئی مالی شرط نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو انسان پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، لیکن حج اس آدمی پر، اس مسلمان پر واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو۔ استطاعت کا مطلب قدرت ہے، توانائی ہے، یعنی یہ مستطیع ہو۔ ابھی ہم عرض کریں گے کہ یعنی استطاعت کا مطلب کیا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے حج نہ کرنے کو جو ہے نا وہ اور حج کو ترک کرنے کو کفر کا نام جو دیا ہے، اس کی بھی ہم نے گزشتہ پروگرام میں وضاحت کی تھی۔ تو بنیادی طور پر حج کے واجب ہونے کے جو ہے نا وہ چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی بالغ ہو۔ بالغ، نابالغ آدمی پر حج واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ نابالغ آدمی کا حج صحیح نہیں ہے، اگر کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، حج واجب نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ نہ کرے تو وہ گناہگار ہو، واجب نہیں ہے۔ ویسا مستحب ہے کہ نابالغ بچے کو جو ہے نا وہ حج کرایا جائے، اور ہم نے اپنے خود دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 4 5 سال 6 7 سال کے بچوں کو وہ چھوٹا سا احرام پہ وہ پہنا کے لایا جاتا ہے۔ جو کام بچے خود کرتے ہیں وہ ان سے کرواتے ہیں، جو وہ نہیں کر سکتے وہ ان کے جو والدین ہیں سرپرست وہ ان کی طرف سے انجام دیتے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے 8 10 9 سال کی عمر میں اگر ایک بچہ والدین کے ساتھ جا کے اس نے حج کیا ہے، اور فرض کریں اس کے پاس اس کا کوئی پیسہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ حج اس پر واجب ہو سکتا تھا،
وہ اگر کرے تو بعد میں بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے جو حج کیا تھا بس اس کی وجہ سے یہ فرض ادا ہو گیا. نہیں، وہ بچپن کا حج صحیح ضرور ہے، لیکن ایک مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ جو حج واجب ہوتا ہے جس کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں، وہ والا حج شمار نہیں ہوگا. یعنی بالغ ہونے کے بعد اگر یہ صاحب حیثیت ہے، مستطیع ہے، تو پھر اس پر حج واجب ہوگا. اگرچہ بالغ ہونے سے پہلے جو حج کیا تھا وہ صحیح کیوں نہ ہو، وہ صحیح ہو، اس کا اجر مثلا مرحومین کے لیے وہ ہدیہ کریں. لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر یہ صاحب استطاعت رہے تو اس کو حج کرنا پڑے گا. بچپن میں کیا ہوا حج جو ہے وہ حج شمار نہیں ہوگا جو ایک صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ واجب یا ہوا کرتا ہے. تو یہ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ اس کا بالغ ہونا ہے، اور یہ بالغ ہونے کا مطلب بھی ہم بہت دفعہ بیان کر چکے. عام مومنین کے نزدیک بالغ ہونے کا مطلب ہوتا ہے یعنی چاند کے حساب سے 15 سال اس کے مکمل ہو، 16واں سال شروع ہو تو بالغ ہو جاتا ہے. لیکن دو اور علامتیں بھی ہیں، ان کے بارے میں کم بتایا جاتا ہے. وہ علامت یہ ہے کہ انسان کے زیر ناف وہ بال نکل آئیں یا اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو یہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالغ ہے. اب یہ اسی ذیل میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی ابھی بچہ تھا اور وہ بالغ ہونے سے پہلے جو ہے نا پاکستان سے روانہ ہو جاتا ہے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد اور مسجد شجرہ سے احرام باندھنے سے پہلے وہ بالغ ہو جاتا ہے. وہ یعنی بالغ ہونے کی جو علامتیں ہم نے بتائی ہیں وہ علامت جو ہے نا کوئی ظاہر ہو گئی. اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو یہ اس کا جو ہے نا بعد میں بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بچپنے میں جو اس نے حج کیا ہے وہ کافی ہوگا اگر احرام باندھنے سے پہلے وہ بالغ ہو جائے. اسی طرح ایک آدمی احرام باندھتا ہے، جب احرام باندھ رہا تھا تو اس وقت ابھی وہ نابالغ تھا، لیکن وہ عرفات کو کراس کرنے کے بعد اور مزدلفہ مشعر الحرام پہنچنے سے پہلے، جہاں رات کے کسی حصے میں بندہ پہنچتا ہے اور طلوع آفتاب تک وہاں ٹھہرتا ہے، وہ بالغ ہو جائے اور تو یہ بھی اپنا حج مکمل کرے. یہ بھی اس کا حج شمار ہوگا، حج کوڈ ہوگا. یا یعنی احرام باندھنے سے پہلے جو نابالغ بالغ ہو جائے، یا احرام باندھنے کے بعد صحیح، لیکن مزدلفہ جس کا دوسرا نام مشعر الحرام ہے وہاں پہنچنے سے پہلے اگر یہ بالغ ہو جاتا ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہو تو یہ اس کا حجۃ الاسلام شمار ہوگا. بڑے ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح اگر ایک آدمی فرض کیجئے وہ مستحب انجام دیتا ہے اس خیال سے کہ میں ابھی نابالغ ہوں، حج انجام دینے کے بعد اس کو پتہ چلے یا دوران پتہ چلے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، اس کا حج بھی حجۃ الاسلام شمار ہوتا ہے. یعنی زندگی میں ایک دفعہ جو حج کیا جاتا ہے یہی حج شمار ہوگا اور دوبارہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ بالغ ہونا جو ہے نا وہ پہلی شرط ہے، اور جو دوسری شرط ہے وہ ظاہر ہے، وہ عقل ہے. 4 بنیادی جو ہے نا وہ شرائط ہیں انسان کے جو ہے نا وہ مکلف بننے یا خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کی بنیادی شرائط 4 ہیں. ایک بالغ ہونا، نابالغ جو ہے وہ جواب دہ نہیں ہے کسی بھی عمل کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ وہ عاقل ہو. دیوانہ آدمی، اس پر نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ حرام کام اس پر حرام ہے. عام بہت سارے حرام کام، گناہ کبیرہ صغیرہ، غیبت کرنا، شراب پینا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام عقل مند کے پر واجب ہوتے ہیں. واجب عقل مند پر واجب ہوتا ہے، حرام کام عقل مند پر حرام ہوتا ہے. دیوانہ آدمی
وہ شراب پیے، وہ کسی کو مار دے تو وہ اس پر جو ہے نا وہ قتل والی حد اس پہ جاری نہیں ہوتی۔ عقل جو نہیں ہے، جب تک عقل نہ ہو انسان جو ہے نا وہ کسی اس کے بارے میں جواب دہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو دیوانے ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹہ اور پورا سال جو ہے وہ دیوانہ رہتے ہیں۔ بعض جو ہے نا وہ عربی میں اس کو اطباقی کہتے ہیں۔ بعض دیوانے ہیں دورہ پڑتا ہے ان کو، مثلا وہ کبھی کبھی کئی مہینے بھی جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ کئی مہینہ وہ بیچارہ حواس اس کے ٹھکانے پہ نہیں رہتے، اس کو ادواری کہتے ہیں، یعنی جنون کے دورے پڑتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے جنون کے دورے پڑتے ہیں، اور وہ مالی اعتبار سے صاحب حیثیت ہے، اور وہ حج کے دنوں میں فرض کیجیے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور انہی دنوں میں جا کے حج بیت اللہ اگر وہ کر لے تو یہ حج اس پر واجب ہو جائے گا، اور جو اس کا حج بھی جو ہے نا فرض ادا ہو جائے گا، اگرچہ باقی سال کے دنوں میں فرض کیجیے اس کی عقل جو ہے وہ کام نہ کرے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آزاد آدمی پر جو ہے نا وہ حج واجب ہوتا ہے، غلام پر حج واجب نہیں ہوتا۔ اگرچہ آج کل عملی طور پر دنیا میں کہیں بھی غلام نہیں ہے، پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھی، لونڈیاں، ان کی خرید فروخت ہوتی تھی۔ اب مثلا بندہ غلام ہو یا آزاد ہو، نماز اس پر واجب ہے، یا روزہ اس پر واجب ہے۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو غلام پر واجب نہیں ہے، اگرچہ آج دنیا میں کوئی غلام نہیں ہے، لیکن حکم شرع جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے جو ہے نا وہ لاگو کسی پر حکم شرع کبھی لاگو ہوتا ہے، کبھی لاگو نہیں ہوتا۔ اور جو چوتھی شرط ہے وہ استطاعت ہے، یعنی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک مالی استطاعت اور ایک جسمانی استطاعت۔ اگر جسمانی استطاعت نہ ہو انسان میں، جسمانی استطاعت یعنی یہ کہ وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ جا کے بیت اللہ کا طواف کرے، یا مثلا یعنی سعی کرے وغیرہ وغیرہ، وہ البتہ یہ استطاعت میں جو بہترین مثال دی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی نے، ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے، ہوائی جہاز میں بی پی کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے اس کو سختی سے منع کرتے ہیں، تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ یہ بندہ جو ہے وہ بے شک مالی اعتبار سے کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن جسمانی طور پر وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حج اس پر فرض نہیں ہے، بس چھٹی کرے؟ نہیں، یہ خود جا کے اس پر حج کرنا اس پر واجب نہیں ہوگا، خود جا کے حج کرنا واجب نہیں ہوگا، چونکہ ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ کسی اور کو نائب بنا کے بھیجے گا۔ واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو نائب بنا کے بھیجے، وہ اس کی طرف سے جا کے حج بدل کرے۔ یعنی جو آدمی جسمانی طور پر فٹ نہیں ہے، ہوائی جہاز میں سفر اس کے نقصان دہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے حج پر فرض نہیں ہے، نہیں، خود اس کا جا کے حج کرنا یہ اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ کسی اور کو وہ نائب بنائے، وہ اس کی طرف سے جا کے حج بدل انجام دے، اس کی طرف سے حج بدل انجام دے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، جہاز پر تو چلا جاتا ہے لیکن وہاں جا کے آگے بسوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، بس میں اتنا جو ہے نا اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، چکر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی یہی حکم کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے گا۔ لیکن اگر ہوائی جہاز میں سفر بھی کر سکتا ہے، اس میں گاڑیوں میں سفر کر سکتا ہے، صرف یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کا خود چل کے حج نہیں کر سکتا، یا مثلا صفا اور مروہ کے درمیان میں خود چل کے سعی نہیں کر سکتا، ویل چیئر پر جو ہے اس کو طواف کرانا ہوتا ہے، ویل چیئر پر سعی جو ہے نا وہ کرانی ہوتی ہے، یا اور عرفات وغیرہ میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ چلنا پڑتا ہے، تو وہاں چلا نہیں جاتا، یا شیطان کو کنکریاں نہیں مار سکتا۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ جائیں، خود جائیں،
اور ادھر جا کے ویل چیئر کے ذریعے جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، ویل چیئر کے ذریعے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، اور وہاں ویل چیئر کے ذریعے جہاں چلنا ہوگا وہ چلیں۔ شیطان کو وہ کنکریاں خود اگر نہیں مار سکتا، جسمانی صحت اجازت نہیں دیتی، تو وہیں کاروان میں شامل مومنین میں سے کسی کے ذمہ لگا دے کہ آپ میری طرف سے جا کے شیطان کو جو ہے نا وہ 7 کنکریاں ماریں۔ البتہ ادھر مستحب ہے کہ ویل چیئر پر اس کو بھی ساتھ لے جائیں، شیطان کے پاس اس کو کھڑا کریں، اور اس کے سامنے جا کے کوئی مومن یا عزیز اس کی طرف سے جو ہے نا وہ شیطان کو کنکریاں مارے۔ تو یہ جسمانی صحت کے اعتبار سے استطاعت اور قدرت جو ہے نا اس کی یہ چند کے صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت ایسی بنتی ہے کہ جس میں یعنی حج اس پر واجب تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خود اس کا جا کے اعمال حج کو بجا لانا واجب نہیں ہے، کیونکہ یعنی ہوائی جہاز کا سفر اس کے لیے جو ہے نا وہ انتہائی نقصان دہ ہے، یا ادھر جا کے بسوں میں لمبا سفر جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں اپنی کیفیت کو۔ یہ کسی کو نائب بنائے گا، یعنی اس پر حج کے واجب ہونے کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے کہ خود جا کے اعمال حج کو انجام دے، لیکن اس پر واجب ہے۔ پھر یہ کیا کرے؟ یہ کسی کو اپنا نائب بنائے اور جو اس کی طرف سے جا کے حج بدل کرے۔ لیکن ہوائی جہاز کا سفر اس کے لیے ممکن ہے، ادھر بسوں میں بھی سفر کر سکتا ہے، چکر وغیرہ اس کو نہیں آتا ہے، اتنی کمزوری جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ گھٹنوں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، خانہ کعبے کا خود چل کے طواف نہیں کر سکتا، صحیح نہیں کر سکتا، کنکریاں نہیں مار سکتا۔ ایسا آدمی یہاں سے جائیں اور ادھر جا کے جو ہے نا وہ ویل چیئر کے ذریعے جو ہے نا یہ سارے اعمال انجام دے۔ یہ جو ہے نا جی جسمانی استطاعت۔ جہاں تک مالی استطاعت کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اس سے وہ حج بیت اللہ کی جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم سرکاری سکیم کو لے لیتے ہیں۔ سرکاری سکیم میں مثلا اس سال 11.25 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ بینک میں جمع وہ کرانے ہوتے تھے، اور کاروان والے بھی جو ہے نا وہ اپنے حق زحمت کے نام سے کچھ اضافی پیسے لیتے تھے، قربانی کے پیسے، اور بھی جو وہاں بعض اوقات پانی بھی خریدنا پڑتا ہے۔ تو یہ تقریباً فرض کیجئے کوئی 13 لاکھ کے قریب اگر اس سال حج کا خرچہ ہے، بندے کے پاس 13 لاکھ روپے بھی ہو، اور یہ کہ اس کی عدم موجودگی میں 40 دن مثلا اگر یہ مکہ میں رہتا ہے تو آگے بیوی بچوں کا جن کے اخراجات اس کے اوپر واجب ہیں، وہ خرچہ بھی ہو، اور پھر حج سے واپس آنے کے بعد مستقبل میں بھی اس کی معیشت جو ہے نا متاثر نہ ہو۔ یہ چیزیں یعنی حج کے اخراجات بھی اس کے پاس موجود ہیں، اس دوران پیچھے بیوی بچوں کے اخراجات بھی موجود ہیں، اور واپس آنے کے بعد بھی اس کی معیشت جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مالی طور پر مستطیع ہے، حج جو ہے نا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اس ذیل میں ایک مسئلہ کی وضاحت ہے جو بعض مومنین کو پیش آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی نے حج نہیں کیا ہوا، اور وہ اس نے اس کے ذمہ جو ہے نا وہ کچھ خمس ہے یا مثلا زکوٰۃ ہے جو اس نے ادا نہیں کیا، مثلا کافی پیسے جو ہے نا وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اس کے ذمے جو ہے نا وہ خمس بنتا تھا جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیا ہے، یا زکوٰۃ اس کے ذمے تھی۔ البتہ ہمارے یقیناً متوجہ ہیں مومنین کی ہمارے فقہ میں کرنسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کرنسی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف جو ہے نا کرنسی اگر بچا تو اس میں خمس واجب ہے۔ البتہ زکوٰۃ جو ہے باقی 9 چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہمارے ہاں 9 چیزوں میں جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہے، وہ گندم جو ہے، کھجور اور کشمش ہے، اونٹ ہے، گائیں بھینس ہے، بھیڑ بکریاں، اور سونا چاندی بشرطی کہ وہ سکے کی صورت میں ہو، یعنی رائج الوقت سکہ ہو، بازار میں لین دین تجارت جو ہے نا اسی سونے چاندی سے ہوتی ہو، جو کہ آج کل دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بعض ممالک میں دینار
چلتا ہے جیسے عراق یا کویت میں، لیکن وہ سونا چاندی کا نہیں ہوتا، نوٹ ہے، کرنسی ہے، اور اس کا نام جو ہے دینار ہے۔ یا مثلا امارات میں اگر درہم چلتا ہے تو وہ پرانے زمانے کی طرح چاندی کا سکہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی درہم جو ہے نا وہ کرنسی کی صورت پہ جو ہے نا وہ درہم ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے، خمس پر واجب ہے، اور جو ہے نا وہ حج بھی اس نے نہیں کیا ہوا ہے۔ پیسہ اس کے پاس اگر اتنا ہو کہ جس سے وہ اس کے ذمہ واجب الادا خمس بھی ادا ہو سکتا ہے، اور واجب الادا زکوٰۃ بھی ادا ہو سکتی ہے، اور حج بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سارے کام کرے، اپنی رقم کو پاک کرے، خمس بھی ادا کرے، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور جا کے بیت اللہ کا حج بھی کرے۔ اتنا اگر اس کے پاس پیسہ ہے، گنجائش ہے، تو یہ تینوں کام انجام دے۔ لیکن اگر پیسہ اس کے پاس اتنا ہے کہ اگر وہ حج کرتا ہے تو اس کے ذمہ جو واجب الادا خمس یا زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، اگر خمس اور زکوٰۃ ادا کرے تو پھر حج نہیں کر سکتا، حج کے لیے جو ہے نا وہ خرچہ نہیں بچتا۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حج مقدم ہے، خمس و زکوٰۃ نہ دے اور حج کرے، یا خمس اور زکوٰۃ دے حج نہ کرے۔ اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس میں خمس و زکوٰۃ بھی واجب ہے اور آپ کے ذمہ حج بھی واجب ہے، تو خمس اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ مقدم ہے۔ آپ خمس اور زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا کریں، اور اس کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس حج کے اخراجات بچتے ہیں تو جا کے حج بیت اللہ کریں، نہیں بچتے تو پھر حج جو ہے نا وہ آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ البتہ خمس کے بارے میں کم از کم ایک بات یہ ضرور ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بعد میں جو ہے نا وہ آسانی سے قسطوں میں خمس ادا کر سکوں گا، ابھی آپ کے پاس پیسہ ہے، اگر اس کا خمس بھی دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے حج کے لیے پیسہ نہیں بچتا، لیکن اگر خمس نہیں دیتے تو پھر آپ حج کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک سہولت آپ کو مل سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جس مجتہد کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے اس مجتہد سے یا اس کے وکیل سے، اس مجتہد سے یا اس کے وکیل سے آپ وہ کیا کہتے ہیں بات کریں، اور وہ اس کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مہلت بھی دے اور یہ بھی اجازت دے کہ آپ کے ذمہ جو واجب ادا خمس ہے اس کو قسطوں میں ادا کریں۔ مثلا کہے کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد میں یہ خمس ادا کروں گا، آپ سمجھتے ہیں کہ میں 1.5 سال تک اس قابل ہو جاؤں گا، تو آپ اس سال حج کریں، اور جو بھی مدت طے پاتی ہے 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد آپ جو ہے نا وہ خمس ادا کریں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کہیں کہ میں یکمشت یعنی ایک ساتھ میرے ذمہ واجب ادا خمس ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں قسطوں میں ادا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قسطوں میں آسانی سے ادا کروں گا تو پھر وہ رقم مقرر کرتے ہیں کہ جتنی آپ آسانی کے ساتھ ہر مہینے وہ ادا کر سکتے ہیں، اب بعد میں ادا کرتے رہیں، تو حج بیت اللہ انجام دیں، اور جو خمس آپ کے ذمہ واجب الادا ہے اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں میں جو ہے نا وہ آپ ادا کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ استطاعت یعنی بالغ ہونا چاہیے انسان کو، اور دوسرا یہ ہے کہ عقل مند ہو، اور تیسرا یہ کہ جسمانی طور پر بھی وہ صاحب استطاعت ہو اور مالی طور پر بھی وہ صاحب استطاعت ہو، تو اس پر جو ہے نا وہ حج بیت اللہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ حج واجب تب ہوگا کہ کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، آپ صحت مند بھی ہیں اور الحمدللہ مالی اعتبار سے بھی آپ صاحب استطاعت ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی اپنی حکومت کسی وجہ سے آپ کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتی، پاسپورٹ نہیں دیتی آپ کی حکومت، آپ بلیک لسٹ ہیں خدا نخواستہ، یا مثلا آگے کسی وجہ سے سعودیہ میں جو ہے نا داخلہ پر جو ہے نا کوئی پابندی ہے، ہوتا ہے بعض اوقات انسان وہاں سعودیہ میں مثلا کوئی ملازمت کے دوران کوئی غیر قانونی عمل وہ کرتا ہے، اس کو ملک سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ بین ہو جاتا ہے مثلا ہمیشہ کے لیے، اور ایسا آدمی جو ہے وہ صاحب استطاعت بن جائے، تو ظاہر ہے پھر یہ
उस पर जो है ना वो हज वाजिब नहीं होगा। अलबत्ता फिर ये ऐसा बंदा जो है वो खुद उसका जाना वाजिब नहीं होगा। लेकिन यही जो पहले मैंने अर्ज किया था कि ये अगर हुकूमत नहीं जाने देती आपको तो आप किसी को नाइब बना सकते हैं, या वो आपको वीज़ा नहीं मिलता तो आप किसी और को नाइब बना सकते हैं जो आपकी तरफ से जाके हज बदल अंजाम दे। इंशाल्लाह फिर हम आगे बाद के मराहिल में फिर हम हज के आमाल और उनका तरीक़ा बयान करेंगे। हमें उम्मीद है कि अब तक बयान किए गए मसाइल वो अब मुहतरम नाज़रीन और सामीन के जहन में बैठ गए होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह।